شوہر جن لوگوں کو اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کرتا، ناپسند افراد کو اپنے گھر میں نہ بلانا، ان کو داخل نہیں ہونے دینا، یہ ضروری ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیویوں پر تمہارا حق یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ شوہر کو پسند نہیں ہے، بیگم کیا بولتی؟ نہیں، وہ میرا خلیرا بھائی ہے، یہ میرا میرا بھائی ہے، یہ میرے بچپن سے ایک ساتھ ہم لوگ کھیلے سو ہیں، آتے ہیں انہوں برابر، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم برابر، ان کے گھروں میں جاتے ہیں اور ہمارے گھر میں بلاتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے آج لڑائیاں جھگڑوں کی۔ شوہر پسند نہیں کر رہا، یہ میرے گھر میں نہیں آنا، تمہارا رشتہ دار، تمہارا فلاں آدمی، تم اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، تم اس کو اپنے گھر میں اپنے بستر پہ نہیں بلا سکتے، یاد رکھو۔ اسی طرح پانچویں چیز، شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ کیا نہیں کرنا؟ ذرا بولو۔ نفل روزے کس کی اجازت کے بغیر؟ شوہر کی اجازت کے بغیر۔ یہاں اکثر تو شوہر کا حکم بھی ہوتا، فرض روزے بھی چھوڑ دیتے رمضان میں، فرض روزے چھوڑنے والے ہمارے مسلمان، اب نفل روزے کہاں سے رکھیں گے؟ لیکن نفل روزے رکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہر پیر کو روزہ رکھو، ہر جمعرات کو روزہ رکھو، یہ سنت ہے، لیکن شوہر کی اجازت لے کر رکھنا ہے۔ اب ساتویں چیز یہ ہے کہ بناؤ سنگار کرنا اپنے شوہر کے لیے، یہ شوہر کا حق ہے، عورت کی ذمہ داری ہے۔ بناؤ سنگار کرنا، انشاءاللہ میرا ایک ٹاپک اس پر بھی آنے والا ہے، اسلامی طریقے سے بناؤ سنگار کیسا ہونا عورت کا، پورا 1 گھنٹے کا لیکچر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا بعد میں۔ آج بہت بڑی غلطیاں ہو رہی ہے بھی نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، کس کے سامنے بناؤ سنگار کرنا، کس کے سامنے نہیں کرنا، یہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو بناؤ سنگار کرنا شوہر کے لیے کیسے؟ حدیث سنا رہا ہوں، دیکھو اس پر، یہ سب باتیں ہمارے نبی بتا دیے، ہمارے کو نہیں معلوم، اصل میں ہم نہیں پڑھے، ہم نہیں سنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے، سنو، اچھی عورت، نبی کی زبان سے جو الفاظ نکلے، اچھی عورت وہ ہے، کون ہے اچھی عورت؟ جب بھی اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، مسند احمد کی روایت۔ جب بھی اس کا خاوند اسے دیکھے تو اسے خوش کرے، ایسا بناؤ سنگار کرے، یہ عورت کے لیے ضروری ہے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ آج یہ ہوتا، اچھا پوری حدیث سنو، اور اگر شوہر کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور شوہر کے جان اور مال میں کسی چیز کو شوہر پسند نہیں کرتا تو اس کی مخالفت نہ کرے، مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے، نسائی میں بھی یہ روایت ہے۔ اچھی عورت کی نشانیاں، پہلی چیز، شوہر جب بھی اپنی بیوی کو دیکھے شوہر کو خوش کرے، ایسا بناؤ سنگار ہو۔ دوسرا، شوہر حکم دیا تو اس کی اطاعت کرنا۔ تیسرا، اگر شوہر بیوی کے جان اور مال میں کسی چیز کو پسند نہیں کر رہا تو اس میں اس کی مخالفت نہیں کرنا۔ مخالفت بولتے شوہر بولا کہ یہ میرے کو پسند نہیں ہے بیگم، مطلب تمہارا اس طرح سنورنا میرے کو پسند نہیں ہے، تمہارا اس طرح کے کپڑے پہننا مجھے پسند نہیں ہے، تمہارا اس طرح باہر نکلنا میرے کو پسند نہیں ہے۔ شوہر اس کی جان اور مال میں کوئی چیز پسند نہیں کر رہا تو بیوی اس کی اطاعت کرنا۔ نہیں تمہارے کو پسند نہیں ہے تو کیا، میں بچپن سے ایسے کپڑے پہن کے آئی، ایسا پہنتی، اکثر گھروں میں ہوتا۔ اتنی بے شرم بے حیا عورتیں ہوتی ہے جو ساڑی بلاؤز پہن کے جو دکھاتی ہے اپنے جسم کے حصوں کو غیر مردوں کے سامنے، شوہر بولتا بیگم ایسا نہیں کرنا، پردہ ایسا نہیں ہوتا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہوتا، یہ اسلامی کپڑے نہیں ہوتے، بولتے نہیں ایسا سچ کرتے ہم۔ پھر وہ فیشن پرستی، وہ ویڈیو کے سامنے آ جانا، وہ شادیوں میں چلے جانا، وہ میک اپ کر کے سب کو دکھانا، شوہر بولتا کہ بیگم ایسا نہیں کرنا، بولتے کہ نہیں چپ، تمہارے کو نہیں معلوم، یہ تمہارا کام نہیں ہوتا، میری مرضی میں آئے جیسا میں کرتی، میرے مرضی میں آئے جیسا میں گھوموں گی، میرے مرضی میں ایسے شادیوں میں جاؤں گی، تمہاری بات نہیں چلے گی۔ ہم مخالفت نہ کرے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جب بھی اس کا شوہر اسے دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا، شوہر کو خوش کرنے کے لیے تو بناؤ سنگار نہیں ہوتا، لیکن شوہر کے علاوہ باقی سب کو خوش کرنے کے لیے ہوتا بناؤ سنگار۔ اچھا اس میں ایک پرابلم اور بھی ہے، بہت سارے گھروں میں یہ ہوتا، اگر کوئی دلہن، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا بھی چاہتی ہے، بناؤ سنگار کا مطلب کیا ہے، جب بھی اس کا شوہر اس کے سامنے آئے، گھر میں آئے، شام کو وہ آیا کام کر کے تو بیچارہ اس کے سامنے کیا ہے، اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، ہاں چہرہ اچھا ہو، بال اچھے ہو، اس طرح اس کو دیکھے تو شوہر اس کی بیوی کو دیکھ کے خوش ہونا ہو، اس طرح رہنا۔
لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا، شوہر گھر میں آیا بولے تو بچہ ایک جگہ انہیں پیشاب کر کے پیشاب کے کپڑوں میں ہے، اور ایک بچے کے ناک میں سے نکل رہا، اور ایک بچے کے منہ میں سے ٹپک رہا، ان کے بالاں پورے کھول لیے سو ہے، وہ پرانے کپڑے نائٹی پہن لے کے، ہاں جسم میں وہ کیا ہے پیاز کاٹے سو بدبو ہاتھوں میں آ رہی، وہ کیسے کیسے. اب اس لیے انہیں گھر میں نہیں بیٹھتا، آ کے دیکھتا اس سے تو بہتر ہے باہر بیٹھنا بول کے انہیں چلے آتا. اب پرابلم یہاں پر ایک ہے، کچھ عورتیں سجنا سنورنا چاہتی ہیں لیکن ان کے گھر میں ساس سنورنے نہیں دیتی. ساس بولتی یہ کیا ہے، صبح اٹھے جب سے شام کو، صبح شام ہمیشہ کیا ہے سجنا سنورنا، کتنے صابنہ پورے ختم ہو جا رہے ہمارے گھر میں ہی نہیں آئے جب سے بولتے. یہ بھی پرابلم ہے، ایسا نہیں ہونا. شوہر کے لیے وہ سجے. اچھا شوہر کے لیے تو نہیں سجے، اکثر لوگوں کی شکایت، اور کچھ لوگوں کے جھگڑے میں قریب سے دیکھا. پرابلم کیا ہے جی تمہارا، کیوں جھگڑے ہو رہے؟ بولے تو بھائی میری بیوی کو بولتا ہوں ایسا غلیظ نکو دکھو جی، آئے جب بھی گندے نکو رہو جی، تھوڑا خوشی میرے کو تھوڑا خوشی تو محسوس ہونا، کہیں کو ایسا رہ رہے جی. بولے تو سنتی نہیں، ایسا چ رہتی ہو. لیکن وہی عورتیں اگر کبھی شوہر بولا سمجھو بیگم آج جو ہے نا میں فون کر رہا ہوں، دیکھو شام کو آ جاتا ہوں، فلاں 7 بجے 8 بجے آ جاتا ہوں، فلاں کا فنکشن ہے، اپنے کو فنکشن ہال میں جانے کا ہے، چلو جلدی تیار ہو جاؤ. کیا جی 9 بجے جانے کا بول رہے 8 بجے، اب بولتے کیا تم میرے کو تیار ہو بول کے، تیار ہونے 2 گھنٹہ تو لگتا تم، اب بولتے کیا بول کے جھگڑا شروع. اس کے بعد جلدی جلدی ایسا تیار ہو کے کر کے برابر برقع پہن لے کے نکلے تو اب انہیں بیچارہ خاموش گاڑی پہ آ کے بٹھا لے کے چلے آتا. اگر اتفاق سے پھر فنکشن میں چلے گئے تو وہ برقع ورقع سب نکال دیتے. فنکشن ہال میں جانے کے بعد اپنی بیوی کو وہ دیکھے تو تھوڑی دیر میں شک میں پڑ جاتا، انہیں میریج کی نہیں ہوتی، بولتا اتنی خوبصورت کبھی میرے گھر میں سج کے نہیں دی انہیں. پھر ہو گیا پورا فنکشن ہو گیا، سب کو خوشی سے ملے کرے کھائے، گھر کو آتے بچے ہیں تو یہ لے جی پکڑو ان کو. کیا کرتے بیگم، اندر جا کے پھر وہ کپڑے وہ زیور وہ یہ سب نکال دے کے منہ دھو لے کے کر کے پھر وہ باسی چہرہ تیرے کو دکھانے کا ہے، وہ تیرے لیے یہ چھے. اللہ کے لیے غور کرنا، یہ غلطی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے گھروں میں جھگڑے کی ایک وجہ یہ ہے، کیا ہے کہ جب بھی تمہارا شوہر تمہیں دیکھے تو اسے خوش کرو، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں. اسی لیے شوہر بھی کیا کرتے، وہ فنکشن ہالوں میں جا کے نا ایسا جو دوسرے کی بیویاں سج کے سنور کے آتے ہیں نا، جو پرانے زمانے کے سہیلیاں رہتے، اس کے بچپن کے رشتہ دار رہتے، بیگم کو ادھر چھوڑ دیتا، انہیں جا کے ان کے ساتھ منتخب مارتا. کیا جی کیسے ہے جی، بہت دن ہوا تمہارے کو نہیں دیکھ کے، ماشاء اللہ کیسے ہے کیا ہے. اپنی بیوی سے اتنی خوشی سے نہیں بات کرتا انہیں، کئی کو بولے تو اس کو وہ دکھا نہیں نا.